اللہ سے دعا مانگو، دعا میں بڑی برکت ہے، اور سب سے بڑی دعا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ ہر حالت میں قبول ہوتی ہے اللہ۔ اور پھر دیکھیں کبھی آپ نے درود کا ترجمہ ہی نہیں سمجھا۔ اللہ کہتا ہے تم میرے نبی پر سلامتی بھیجو، میں تم پر رحمت بھیجوں گا، ہے نا کہ جس نے ایک بار درود پڑھا میں نے 10 بار اس پر رحمت بھیجی، 10 گناہ اس کے معاف کیے۔ اور درود کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے کہ نبی کے لیے دعا مانگوں، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، ہے نا۔ اب میں تو اللہ کو کہہ رہا ہوں، اس میں بڑا لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کو کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے؟ ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے سلامتی کا، اللہ کے علاوہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں نا، تو اللہ کہتا ہے میرے نبی پر سلامتی بھیج، تجھ پر میں رحمت بھیجوں گا۔ ہاں جی، تو درود پڑھا کرو۔ نبی عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے پر لگا لیا کرو، 2 پر اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ تو یہ تو توحید کی انتہا ہے۔ جب درود پر میں نے غور کیا، میں نے بولا کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ میں نے تو اللہ کو کہا کہ اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتوں نے بھی اللہ کو کہا، تو نعوذ باللہ اللہ نے کس اللہ کو کہا؟ اللہ بھی تو درود بھیجتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اسی وقت نبی علیہ السلام پر رحمت و برکات نازل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کریں، اور درود ابراہیمی سید الدرود ہے۔ باقی جتنے بعض درود ایسے ہیں جو میڈ ان انڈیا پاکستان کے، جیسے درود تاج، لکھی، ہزاری، تنجینہ، یہ درودوں سے بچو، یہ جعلی درود ہیں، ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا وہی عمل قبول ہوگا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہوگی، میڈ ان محمد چلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کے 8 دروازے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کھلیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میرا نام سنا مجھ پر درود نہ پڑھا، جبرائیل نے کہا لعنت اس پر، اور میں نے آمین کہا۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، درود پاک دعا ہے، کہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ جو بیٹھا ہے ہماری الٹی سائیڈ پہ، وہ بھی 10 گناہ مٹانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ جتنی بار بھی کہیں گے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے نا یہ ڈرامے یہ نہیں ہیں۔ جس نے مجھ پر درود پڑھا، اللہ اس پر 10 بار درود پڑھتے ہیں، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، اللہ 10 گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن پڑھنے سے ہوگا، چومنے سے نہیں ہوگا۔ تو میرا بھائی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور نقصان بھی بہت ہے کہ لعنت، جب اللہ لعنت کرتا ہے تو پھر زمین کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، چرند پرند، حشرات الارض بھی لعنت کرتے ہیں۔ لہذا فائدے والی باتیں یہی ہیں کہ سن کر عمل کیا جائے، اور کوئی ایسی چیز ہمارے بس میں نہیں چھوڑی اللہ نے۔ لیس کمثلہ شیء، تو اللہ کی ذات کی کوئی احاطہ ہی نہیں ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ میں کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اس لیے میرا بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔